قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے. بادشاہ تو غیر مسلم تھا لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا, کچھ صحیح آدمی تھا, کچھ 2 نمبر نہیں تھا, کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا, انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا, اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا, اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارى 7 بقرات سمان. میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں. یاکلوہن 7 عجاف. انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر. اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا. اے میرے درباریوں, بڑے لوگوں, میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا, کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی, لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے, فقہ کی علم بھی ان کے پاس ہے, میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے, جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں, سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور بخاری کا بھی ان کو پتا ہے, مسلم کا بھی ان کو پتا ہے, تاریخ بھی ان کو پتا ہے. انہی کو سب کچھ پتا ہے, باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں, ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر, ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے. بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی, میں تو تعبیریں بتاتا نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی, میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی, ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی, پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو, آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا, یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے, نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی, اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتا. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں, گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں, اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے کہتے ہیں نا میلا, اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ, وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا, تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتے ہیں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتا چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, میاں ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر
بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے؟ تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے، پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، بغاوتوں کو کچلنا، سلطنت کی حدود کو، ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے، تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں؟ آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے، تو ہمیں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں، ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تعبیر، مجھے ایک بندہ معلوم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا، اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست، افتینا فی 7 بقرات سمان، ذرا فتویٰ دیں ہمیں، ذرا مسئلہ بتائیں، ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں، الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے، بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے، دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں، پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں، ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں، انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دعابا، بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا، سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو، خوشے جس کو کہتے ہیں، گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے، یعنی سٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن، اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے،
جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے؟ کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار، نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے، کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو، ادھر دعوتیں کر دی، جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے، پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے، اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ کنجوس لوگ کہنا شروع کر دیں تمہیں. اس لیے اعتدال والا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ ان کو یہ بتایا. قال الملک اتونی بھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کو تھا کہ اگر یہ واقعی 7 سال بعد قحط پڑ جاتا ہے تو یہ تو بڑا یعنی زبردست شخص ہے یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ یوسف کو. پہلے بھی بادشاہ کو پتا تھا کہ میری بیوی نے کس قدر ورغلانے کی کوشش کی، مگر یہ پاک دامن نوجوان اس نے برائی کی طرف نہیں گیا. اس سے پہلے ہی بڑا متاثر تھا یوسف علیہ السلام کی صلاحیت پر. لیکن جب تعبیر بتائیے بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا نا کہ چلو جی آپ کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا نا ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے پہلے میری صفائی کی بات کرو. پہلے پوچھو غلطی پر کون تھا، میں تھا یا وہ تھی؟ کیا میں نے کسی کو برائی سے کسی کی طرف دیکھا؟ پہلے میری یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ میں کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا. کچھ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا تھے وہ صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میرے کردار مشکوک ہو گیا تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے. یہاں بھی دیکھیں ویژن کو ترجیح دی جا رہی ہے رہائی پر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کا خطرہ تھا کہ بادشاہ بولتے جاؤ پھر میں رہائی نہیں کر رہا. یہ تو اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک، میں کیا اپنی بیوی کی بدنامی کروں میں لوگوں کے سامنے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار بات. کہہ سکتا تھا نا بادشاہ کہ بھائی واپس جاؤ پھر وہیں رہ لو، ہم تو نہیں، بس کنفیوژن میں ہی رہنے دو تاکہ میری عزت رہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی میں نے دین کی دعوت دینی ہے، میں یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا. تو میرے کردار پہ اگر انگلی اٹھے گی تو میری دعوت میں جان نہیں رہے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، پہلے جا کے بولو میری برات کا اعلان کرے. پہلے عورتیں بتائیں جمع ہو کے کہ یوسف صحیح تھے، ہم کیا تھے؟ ہم غلط تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ یوسف کا صبر تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیل سے قیدی بلانے کے لیے آیا اور نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہوتا تو چلا جاتا. یہ تواضع تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی ایسے موقع پہ ہر آدمی یہی کرتا ہے، بھائی پہلے جیل سے نکلو، یہ چیزیں بعد میں نمٹاتے رہیں گے بیٹھ کے، کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ بعد میں ہو سکتا ہے بادشاہ اس کو زیادہ ویلیو نہ دے. جب رہائی ہو گئی، تعبیر بتا دی، کہہ گیا بس پھر نہیں، ابھی تو میں بادشاہ کی ضرورت ہوں، ابھی جو کام کروا سکتے ہو کروا لو. اس سے خوب سمجھ لو، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے. تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے، یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے، یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے، یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں، یوسف علیہ السلام کیسے جا، میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں، مجھے رہا کرو بس، چھوڑ دو، تعبیر بتانی تھی بتا دی چلو. نہیں، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا. تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے، بلائے، اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا،
تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے اس کی تعویل کرتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی ہے. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے. وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو, بھائی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا, نہیں. یہی بات سمجھ بھائی, ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا؟ اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں, وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا 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 نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا.
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر اذکار شروع کر دے نا، تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے، تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی، کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا، شاید یہ کون ہے، چانسز ہیں کہ شاید میں ہی، کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، تو کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایسا ہوا بھی، ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا، تو وہ شام ذکر کرتا تھا، کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا، میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب، تو کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا۔ کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی ہوں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا، کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بندہ پیل کے نہ چلا جائے، یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی مار مور نہ دے۔ کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا، ورنہ ہوتا کیا ہے آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ، ٹھیک ہے نا، مل کے دکان چلاتے ہیں۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ۔ حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی۔ بادشاہ تھا ذہین آدمی، ذہین آدمی کیا کرتا ہے تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے۔ بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے، یہ حقیقت ہے۔ جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں، لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بہی، ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ یہ میں نے جو مستنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے، جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا، یہ مستنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے، اب یہ مروائیں گے مجھے۔ ٹھیک ہے یہ بھی رہیں گے وزیر، ان کو عہدے رہیں گے، لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ یوسف ہوگا، مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ تو فلما کلمہ، جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا، بات چیت کی، تو اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا، حکومتی معاملات میں کیا کروں گا، آپ امین بھی ہیں میرے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم، آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا، یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے تو اپنی شکل تو دیکھ، ایسے کہہ سکتے تھے نا، تو بت پرست آدمی ہے، پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے، کافر جو نہ مانے، جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر، اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب۔ یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج، آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ، شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے، الزامات لگانے تھے، کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں، کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں، کافر بادشاہ عہدے دے رہے ہیں تو قبول کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو نہ سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی، مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھئی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا
تو آپ کو پتا ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو، بارشیں بند، پیداوار زیرو ہو جائے، تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے، وہ بجٹ کیا نکالتا ہے، بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کہا کہ ہم یوں کریں گے کہ جی وہ قرضہ معاف کرانے کے لیے ہم کہیں گے یہ والا چندہ لے کے IMF کا قرضہ دیں گے، مزید سود مانگو گے تو غوری میزائل سے اڑا دیں گے ہم. بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ جو CA کرتے ہیں نا آج گورے، CA کرواتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے. تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے، آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے. تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس. تو یہ علم کی بنیاد مسلمان، اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں، تو خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو، معیشت کا علم ہو. یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر. دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو. خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی؟ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کرے. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے، تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ. جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہَمَّازٍ تانے دینے والا، لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. چغلیاں لے کے چلنے والا، ٹھیک ہے نا، ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر. مال کو روکنے والا، جمع کرنے والا، اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن حد سے تجاوز، ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم. ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی، دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے. دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین. فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر ذا مال و بنین کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں.
दुनिया इसी पे चल रही है, समझ रहे हैं? बच्चा जब देखता है कि किसी को ठाट बाट में, बच्चा कहता है काश मैं भी ऐसा होता, है ना? माँ बाप जब किसी को देखते हैं बड़ी ठाट बाट है, भाई बड़ी इज्जत हो रही है, तो माँ बाप चाहते हैं काश मेरा बच्चा भी ऐसा बन जाए। किसी के पास पैसा नहीं है, अखलाक बहुत अच्छे हैं, ना कभी झूठी कसम उठाई उसने, ना कभी ऐसी सिफात का दावा किया जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना लोगों में लगाई बुझाई करके उनको लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब है, तो माँ बाप चाहते हैं काश मेरा बच्चा भी इतना नेक बन जाए, है? माँ बाप कहते नहीं भाई, गरीब नहीं होना चाहिए, चोर हो, डाकू हो, स्मगलर हो, कुछ भी हो, लेकिन अच्छा अपना खाता हो। इसको भी लोग अपना खाना समझते हैं किसी से मांग के, छीन के खा लेता हो, मांग के ना खाता हो। तो कुरान की आदत पता है क्या है? कुरान की आदत यह है कि जब अच्छे लोगों की अच्छाई बयान करता है ना, तो मिसाल में उन लोगों को पेश करता है जो मुआशरे के अच्छे तरीन लोग हैं, और जब बुरे लोगों को हाईलाइट करता है तो जो बुरे तरीन लोग हैं ना, ये कुरान की एक मिजाज है। जैसे कुरान में जन्नतियों की जो सिफत है ना, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह जब जन्नतियों की सिफात बयान करता है तो फिर खानदानी किस्म के जन्नती बयान करता है अल्लाह ताला। ये हर एक के कलाम को उस मुतकल्लिम के मिजाज से समझा जाता है ना, भाई इसकी आदत है ये। देखिए देखो, बाज इलाकों में जाओ ना, बात बात पे गाली देते हैं वो, आपको लगेगा यार पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, वो कहेंगे ये तो हमारे यहाँ फैशन है, तो मोहब्बत में गाली देते हैं हम लोग, तो उनका मिजाज आपकी समझ में आ जाता है कि यार इनके यहाँ गाली बुरी चीज नहीं है। लखनऊ वाला आप जनाब से बात जब तक ना करे, वो अगर थोड़ा सा खाओ भी बोल देगा ना तो समझे ये गाली दे दी है, खाइए बोलते हैं भाई, खाओ वाओ थोड़ी होता है कुछ। लखनऊ के लोग ऐसे ही होते हैं ना। मैंने लतीफा सुनाया था कि लखनऊ वाला आ गया पंजाब में, तो वो एक बेचारा पंजाब वाला टमाटर वो कीनू बेच रहा है, तो लखनऊ वाला उससे जाके पूछता है आपके यहाँ जो कीनू और माल्टे हैं वजनन बिकते हैं या आददन बिकते हैं? यानी वजन करके ही आदत गिन के। उसकी समझ में नहीं आया, भाई आपके यहाँ जो ये माल्टे हैं ये वजनन बिकते हैं या आददन बिकते हैं? बड़ी शाइस्ता उर्दू बोल रहा है वो। क्या कह रहा है भाई? कह रहे हम आपसे पूछ रहे हैं कि वजनन बिकते हैं या आददन? कह रहे हमारे यहाँ ना वजनन ना आदत, दनादन बिकते हैं, दनादन। लेना लो वरना बदली गली से निकलो दनादन माल सुबह शाम बिकता है भाई, क्या वजन दर्द लगा के रखी हुई है यार। तो हर एक के मिजाज को समझ के उसके कलाम का मतलब निकाला जाता है। तो कुरान मजीद का मिजाज ये है कि अल्लाह जब जन्नतियों की सिफत बयान करता है तो अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो अच्छे लोगों की वो सिफात बयान करेगा जो बहुत ही अच्छे लोगों में सिफात होती हैं। जैसे कुरान में जब जन्नत की बात आती है तो अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सिर्फ नमाज पढ़ते नहीं, नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, फुज़ूल लग़वियात से हमेशा बचते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब लहव लग़व देखते हैं ना लग़वियात, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं, ऐसे जैसे इनके कान पे कुछ महसूस ही नहीं किया इन्होंने, ऐसे बुराई को देख के ना ऐसे गुजर जाते हैं, जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते, बुरी चीजों से इनको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कातें देते हैं। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खिलाते रहते हैं। ये नहीं कि एक दफा खिला दिया, अब्बा ने कहा था जी मेरे मरने के बाद बेटा एक दफा तो कम से कम खिला देना, ठीक है ना। इनकी आदत है, इनको खिलाने में मजा आता है। मिस्कीन को भी, यतीम को भी, कैदियों को भी खिलाते रहते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और खिलाने में इखलास इनका इतना है, इखलास ऐसा है कि जब खिला रहे होते हैं इनको डर होता है कि ये गरीब शुक्रिया अदा करके सवाब जाया ना कर दे, क्योंकि शुक्रिया भी एक किस्म का बदला है ना। तो कहते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, देखो हम तुम्हारे फायदे के लिए नहीं खिला रहे, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें इसका बदला नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, थैंक यू नहीं बोलना, सही है ना। एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह का दिया हुआ तुम पे खिला रहे हैं। फिर गरीब पूछता है भाई इतना हम पर एहसान क्यों कर रहे हो? भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि आज तुम टेंशन में हो, हम तुम्हारी टेंशन दूर कर रहे हैं, कल मैदान हशर में हम टेंशन में हो सकते हैं, तो हम अल्लाह को तुम्हारा हवाला दे सकते हैं।
इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें पेशानियों पे सलवटें पड़ जाएंगी, ऐसा सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम होगा। तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मखलूक की भूख हमने दुनिया में खत्म की, आज तो हमारी टेंशन दूर कर दे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह को तुम्हारा वसीला पेश करके, तुम्हारा वास्ता दे करके ये अजाब हमसे टल सकेगा। यानी अल्लाह कहेगा ना तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया था जो मैं आज तुम्हारे लिए करूं। तो ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल आला दर्जे के जन्नती, सही है ना। और अल्लाह उनकी सिफात बयान करता है, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को सजदे और क़याम में गुजरती है उनकी रातें, रोते हैं अल्लाह के सामने, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं और यतीम की कफालत करते हैं। ऐसी अल्लाह ने सिफात बयान की है कि अगर कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते हैं, देर नहीं करते तौबा में। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। वहुम यालमून, क्योंकि उन्हें उस गुनाह के अंजाम का इल्म होता है कि इस पे सख्त सजा मिलने वाली है। और रिश्तेदारी जोड़ते हैं, यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही यूसल, रिश्तेदारी को टूटने नहीं देते, भाई बहन को जोड़ के रखते हैं। भाई ये चचा है, ये मामू है, ये खाला है, बना के रखो। वो तोड़ रहा है फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे खानदानी लोग जन्नत में कोई आज नजर आते हैं? एक चीज में नमाजों में बड़े रो रहा होगा, है खुशू खुजू है, तो आगे बहन की विरासत खा के बैठा हुआ होगा। ऐसे ही होता ना, हज पे हमारे हजरत कहते थे मैं हज पे जाता हूं ना तो वहां बैतुल्लाह में बाज लोग ऐसे गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे हैं वहां ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, कमबख्तों ने तबीयत से हराम खाया हुआ होता है। ठीक है। चलो वहां रोने के बाद ये दिल में पैदा हो जाए कि वापस जाके वापस कर दूंगा ना, ऐसा भी नहीं होता। चलो अब रोना आ गया, जैसे 27वीं रात को आप देखें ना मस्जिद में, हाँ वो रोने का एक पूरा धाड़ धूड़ रोना धोना लगा हुआ होता है। अच्छी बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, लेकिन इस रोने के नतीजे में हमारे हज़रत फरमाया करते थे कोई एक गुनाह भी अगर छोड़ दे ना सैकड़ों में से, तो ये रोना काम का है। सारे फिर भी नहीं छोड़े, चलो एक छोड़ दिया। फरमाते थे कि बहुत से लोग एक भी नहीं छोड़ते। 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से, चलो एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो, जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई। चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे। तो वो हम तो बाज दफा इत्काफ वालों को देखते थे अपने बचपन में ना, वो लड़के ना ईद के दिन नई नई फिल्में आती है ना तो वो प्रोग्राम बनाते थे लड़के, तो इत्काफ में रो भी रहे हैं और फिर ईद के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें हैरान होता है यार तुमने 10 दिन इत्काफ गुजारे, तो पहले से इत्काफ में ही उनका प्रोग्राम होता है। तो हमारे हजरत ऐसे रोने पे एक वाकया सुनाते थे कि एक आदमी का कुत्ता मर रहा था और ये इसको कुत्ते से मोहब्बत थी, ये रो रहा है, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा कुत्ता। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? यार मुझे कुत्ते से बड़ा इश्क है। तो अच्छा, तो इश्क है तो इसलिए रो रहा है? हाँ भाई अभी मर रहा है, मुझे जुदाई का गम है। क्यों मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यार तेरे पास ये रोटियों का टोकरा खिला दे। कह रहे ये नहीं खिलाऊंगा। कह फिर इतना रो क्यों रहा है? कह रहे आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा है भाई। आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा। तो हमारी हालत भी यही है, हज पे जा रहे हैं, गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और रमजान में 27वीं रात में रो रो के पागल हो गए। बहुत से सही भी रोते हैं, ये नहीं कि जो रो रहा हो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की, वो बड़े खानदानी किस्म के जन्नती, उनको देख के लगता है हम में से तो कोई जाएगा। हम तो एक चीज सही होती दूसरी खराब होती है। फिर हमें उन आयतों को देख के लगता है अल्लाह न करे हम जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह अहले जहन्नम की बुराई बयान करता है तो हमें लगता है भाई इतने बुरे भी हम नहीं हैं। जहन्नम के जो सिफात है, अल्लाह ने फरमाया यक़्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही युसल, ये इनकी सिफत है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने की फिक्र नहीं करते, तोड़ते हैं अपनी बातों से, चुगलियों से और बुखल से, कंजूसी से। और क्या है, झूठी कस्में उठाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपनी नमाजों से गाफिल हैं, और मन्नाइल लिल खैर, माल को रोकते हैं, कंजूस हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह एक बुराई हम में होगी दूसरी नहीं है। तो ये कुरान का मिजाज है।
وجہ اس کی یہ ہے، قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں، بری صفات یہ ہیں۔ اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ، صحیح ہے نا؟ اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو۔ تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے، ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا، جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا، اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہَمَّازٍ، جو تانے دینے والا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے، سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا، یار آپ یہ برائی کر رہے ہو، اچھا نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے، تو ہے کیا؟ آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، ہمیں پتا ہے، ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا، تیرے پہ جو تیرے نور ہے، میں سب ہم سے نہیں چھپا، کہتے ہیں نا۔ ہمارے سامنے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ، تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے، تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں، ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی، تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا؟ دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے، اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں، آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں۔ ایک دفعہ سمجھا دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کرے نہ کرے، آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے، اس نے اپنی خبر میں جانا ہے۔ تو یہ ہے ہماز، تانے، اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا، بلکہ تانے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں۔ اور مشائم بنمیم، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، مشا کہتے ہیں، ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا، ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو، چغلیاں، کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں آپ دیکھ لو، جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے، جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا، باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی، وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر سے ادھر، اور اصلاح کی نیت سے نہیں، چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا، شکایت کرنا، بلکہ فساد کی نیت سے۔ اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے، پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میں اس کا مکلف بھی ہوں، یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں۔ ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں، وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی، تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی، آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں، اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو۔ آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے، تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا بد اخلاق، بات بات پہ غصہ۔ لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا، اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا، اخلاق والا آدمی۔ ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے، کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں، ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی دم پارا ہائی ہو، یہ ہے غصے کے تیز۔ تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میچور لوگ، سمجھدار لوگ، بات کو آرام سے سننے والے، جذباتی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ انات کہتے ہیں وقار، سنجیدگی سے، کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں انات، تسلی، جذباتی نہیں ہے، ایک دم نہیں، ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک دم بندوق نکال لی، او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی، یہ اس کا کیا لگتا ہے، اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے،
कितने कत्ल इस तरह हो चुके हैं पता है आपको, गलत फहमियों में। किसी ने बेगम को मोबाइल देखा, उसमें किसी का वो मिस कॉल आई हुई है, ये क्या लगता है, फोन उठा के घुमाया, वो शरारती बंदा था, उसने कह दिया मैं तुम्हारी बेगम का दोस्त हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ठा बेगम को उड़ा दिया। तहकीक तो करो, ऐसा तो नहीं कि लड़की लड़का बन के बात कर रही है या कोई बंदा खामखा में आपका घर उजाड़ रहा है। तो ये हमारे मुआशरे में ऐसी जज्बातियत बहुत है। फेसबुक पे आप देखें, फला ने जो है ना, फला ने, कोई भी खबर आएगी ना कि फला ने ये जुर्म किया है, तहकीक नहीं करते, गालियां दबा के देना शुरू कर देते हैं उसको। मैंने बताया था ना, मेजर जनरल आसिर गफूर साहब ने बताया कि मेरे बारे में फेसबुक में खबर आई कि मेरी बच्ची जो है ना बिकनी में स्विमिंग कर रही है, और लोगों ने फिर दबा के गालियां, ये आर्मी है, ये देखो, कहा मेरी कोई बेटी है ही नहीं। लेकिन गालियां देने वाले एहतियातन गालियां पहले पार्सल कर देते हैं, तहकीक बाद में करते रहेंगे। समझ रहे हैं? फेसबुक पे भी जज्बातियत का शिकार है, यूट्यूब पे भी जज्बाती। भाई देख तो लो, तहकीक तो कर लो, ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर इस्लाह का तरीका ढूंढो ना यार, इसको बुराई को हम खत्म कैसे करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हदीस का मफहूम है, दूसरों के उयूब पे अगर कोई उछालता है ना और उस पे खुश होता है तो अल्लाह ने, नबी ने फरमाया कि ऐसा मत करो, इस बात का पूरा पूरा खतरा मौजूद है कि अल्लाह उसको इस ऐब से बचा ले और तुम्हें उसी बुराई में मुब्तला कर दे। इस बात का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है।